کہ جلد اللہ والے بننے کا نسخہ ایک اور بھی ہے. جب ہوائی جہاز اڑتا ہے تو اس کا لوہا تانبا اور میں سواری میں حاجیوں کا بستر لے کے اڑتا ہے. بس جو ہوائی جہاز کا طریقہ ہے وہی جلد اللہ والا بننے کا طریقہ ہے. ہوائی جہاز میں 3 کام ہیں, وہی 3 کام ہم پیدا کر لیں اپنے اندر تو انشاءاللہ ہم بھی زمین سے ٹکاؤ کر جائیں گے. یعنی زمین کے تعلقات اور جتنے اسباب رنگینیاں ہیں دنیا کی یہ ہم کو پھر گمراہ نہ کرتے رہیں گے اور ہمارے قلب اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وقت اڑتے رہیں گے, جس سے ہم کاروبار بھی کریں گے, جس سے ہم اپنے بال بچوں کو بھی پرورش کے اسباب اختیار کریں گے, لیکن قلب ہمارا اللہ کے ساتھ رہے گا اور قلب کا جہاز دل کا اللہ سے ساتھ اڑتا رہے گا. تو جو 3 طریقہ ہے اس کا ہوائی جہاز اڑنے کا, وہی 3 طریقہ آپ لوگ استعمال کر لیں. نمبر 1 کہ ایک پائلٹ ہونا چاہیے. بتائیے جہاز پر پائلٹ ہوتا ہے نہیں, جو اس کو صحیح راستے پر لے جا کر حاجیوں کو جدہ ایئرپورٹ اتارتا ہے. اگر پائلٹ غلط ہو, دشمن ہو, تو آپ کو لے جا کر ماسکو اتار دے. حج ملے گا وہاں, روس میں حج ہو سکے گا؟ کرایہ بھاڑا سب بیکار جائے گا, ہمارے در کے جھاڑا بھی نکل جائے گا. ہندوستان میں جھاڑا کہتے ہیں بڑے پیمانے کو, بڑے جھنڈے کو, بڑے جھنڈے کو ہندوستان میں جھاڑا کہا جاتا ہے. اور ہندو کلّا بھی کہتا ہے. مسلمان تو کلی کرتا ہے, وہ کلّا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کلّا کرنے جا رہے ہیں. عجیب عجیب بولی. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک پائلٹ ہونا چاہیے, یعنی دینی مشیر. آپ بے شک مرید ہو نہ ہو, مرید ہونا تو برکت کی چیز ہے, لیکن شروع میں کم سے کم مشیر بنا لو. جب دل آ جائے, مناسبت ہو جائے, دل چاہے تو پیر بھی بنا لو, مگر مشیر ضروری ہے. پائلٹ آپ کا ضروری ہے. کیا کوئی پائلٹ سے مرید ہوتا ہے جہاز میں؟ لیکن تابع ہوتا ہے, اپنی رائے نہیں چلا سکتا. پائلٹ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ ادھر سے نہیں ادھر سے چلیے, یا اتنے اونچے نہ اڑیے, تھوڑا نیچے چلیے. کوئی کہہ سکتا ہے بس ادھر؟ تو پائلٹ کیا کہے گا؟ جو خوب پرے کہے گا مجھ کو مشورہ دے رہا ہے. بس شیخ ایک کر لو جو آپ کے دل کا ہوائی جہاز اڑائے. دوسری بات, ہوائی جہاز میں پٹرول چاہیے یا نہیں؟ اور بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ زمین چھوڑنے کے لیے لوہا لکڑ, لوہا تانبا کو, اور اس کی کیونکہ جہاز اپنے اجزاء تخلیق سے فطرتاً زمین سے وابستہ ہے. بھائی زمینی کے اجزاء سے تو جہاز بنتا ہے, لہٰذا جو چیز جہاں سے اس کا مستقر اور مرکز ہوتا ہے اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتا. ہم لوگ مٹی کے کھلونوں کو اس لیے آسانی سے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ خود مٹی کے ہیں, مٹی کے کھلونوں میں مٹی درد ہو جاتی. لہٰذا اس کے لیے جو ہوائی جہاز کے لیے کافی پیٹرول چاہیے, اس کے لیے ہمیں آپ کو کافی پیٹرول چاہیے. اور وہ پیٹرول کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں کے دل ہیں, اللہ والوں کے سینے اور ان کے دل پیٹرول پمپ ہے اللہ کی محبت کے. لہذا پیٹرول اور پائلٹ سے اسٹیم تیار ہوتا ہے. جب پائلٹ دباتا ہے اس کو زمین پر زور سے دباتا ہے, کتنا تیزی سے دباتا ہے, گھر گھر کی آواز آتی ہے. اس کے بعد پھر سوئی دیکھتا ہے, پائلٹ دیکھتا ہے کہ اب میرا پیٹرول اور میری دوڑ رن وے سے اٹھنے کے لیے وہ سوئی بتا دیتی ہے, اب اسٹیم تیار ہوگا. تو لہذا اڑ جاتا ہے. زمین کے سارے لوگ اس کو تکتے رہتے ہیں اور اس ہوائی جہاز کا کچھ نہیں کر سکتے جو اوپر اڑ جاتا ہے. لیکن ایک تیسری شرط بھی ہے, وہی تیسری چیز میں کمی ہے. بعض لوگوں کو اللہ والوں سے بہتری ہے اور اللہ بھی کرتے ہیں, اور اللہ پاک کی محبت کا ان کو پیٹرول بھی مل جاتا ہے اللہ کے فکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے. لیکن ایک تیسرا کام ہے جو ہوائی جہاز والا کرتا ہے. چاروں طرف سے ہوائی جہاز کا اسٹین گن اور کلاشن کوٹ سے 4 پولیس پہرا دیتی ہے. پورے پچھم اتر دکھن وہ کھڑے رہتے ہیں, کوئی اغوا کرنے والا نہ آ جائے. اور جہاز کو بجائے دیتا لے جانے کے, وہ پائلٹ کے پاس اپنا پستول دکھا کر, اور اغوا جو ہے ہائی جیک جو ہوتا ہے, ہائی جیکر وہ فضائی ڈاکو. ہائی جیکر کا ترجمہ کیا ہے؟ فضائی ڈاکو, ہواؤں پر جو ڈاکہ مارتا ہے. تو ہمارے قلب پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے 5 پولیس کی. وہاں تو 4 پولیس ہے ہماری جہاز کے لیے, اور ہم کو 5 سپاہی چاہیے جو بہت باہمت ہو. نمبر 1 کا نام آنکھ ہے, کہ آنکھ سے کوئی برا کام نہ کرے, کان سے گانا نہ سنے, آنکھ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھے اور ہمارے کو نہ دیکھے, زبان سے جھوٹ نہ بولے, حرام بوسے نہ لے, ہاتھ سے نامناسب جگہ کسی کو چھو نہ لے کسی, اور خیر سے سارے اعضاء سے گناہ نہ کرے. اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے؟
گناہ سے کیا نقصان پہنچتا ہے کہ ہمارے قلب اٹھا کے وہ ہوائی جہاز جو پائلٹ یعنی شیخ ہوتے ہوئے اور ذکر اللہ سے پیٹرول بھی کافی ہوتے ہوئے اور پوری اسٹیم بن جاتی ہے کہ یہ اڑ جائے، شیطان اسی وقت پہ اس کی اسٹیم کی ٹنکی میں سوراخ کر دیتا ہے، ٹنکی لیکیج ہو جاتی ہے، اسٹیم نکل جاتی ہے۔ لہذا کلو کا بیل جیسے ہوتا ہے نا، جہاں چلا وہیں رہا، ایسی بہت سے خالقین اللہ کے پاس ابھی نہیں جا سکتے۔ رشوت جیسی محبت جیسا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا، اس لیے تین کام کر لیں، پائلٹ، پیٹرول اور آگ کی ٹنکی جو اسٹیم کی ہے ہوائی جہاز کی، اس میں کوئی دشمن سوراخ نہ کرنے پائے، کیونکہ اگر اسٹیم نکل گئی تو کیسے اڑے گا؟ اسٹیم ہی تو اسے اڑاتی ہے۔ لہذا تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے جو ہمارے قلب میں اسٹیم بن جائے اور ہم اڑنے لگے اللہ کے پاس، دنیاوی تعلقات گناہوں کے اسباب سے اتفاق کر جائے، اس کے لیے اسٹیم کی حفاظت ضروری ہے۔